دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان شمش الدین التمش کا واقعہ بتائیں گے۔ دوستو، سلطان شمش الدین التمش بڑے نیک صفت اور اولیاء اکرام سے بے پناہ عقیدت رکھنے والے اور احترام کرنے والے حکمران تھے۔ سلطان کی بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوض تعمیر کروایا جائے تاکہ شہر کے لوگوں کو پانی آسانی سے مل سکے، کیونکہ ان دنوں شہر میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی اور پانی کا حصول بہت مشکل تھا۔ ایک دن سلطان شمش الدین التمش کو خواب میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو سلطان نے دیکھا کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے شمش الدین، اس جگہ پر لوگوں کے لیے پانی کا ایک حوض بنوا دو۔ صبح ہوئی تو سلطان نے فوری طور پر ایک خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں۔ خادم کی زبانی یہ پیغام سن کر آپ نے فرمایا، سلطان سے جا کر کہہ دو کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مقام پر حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس مقام پر جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پہنچ جاؤ۔ سلطان یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے علم سے اس کے خواب کو معلوم کر لیا، چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ساتھ چل پڑے۔ اسے راستے میں کسی نے بتایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ مقام پر جلوہ افروز ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان بڑی تیزی سے اس مقام پر پہنچ گئے۔ سلطان نے دیکھا کہ آپ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سلطان التمش نے جس مقام پر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی، اس جگہ پر گھوڑی کے سم کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے اور وہاں پانی بھی تھا۔ چنانچہ سلطان شمش الدین التمش نے اسی جگہ پر حوض کی تعمیر شروع کر دی۔ سلطان کا تعمیر کروایا ہوا حوض آج بھی اس مقام پر موجود ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سلطان الشعراء حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرآن السعدین میں اس حوض کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ اس حوض کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی حوض کے کنارے حضرت خواجہ قطب الدین صاحب کا دربار قطوبیت آراستہ ہوتا تھا۔ درباریوں میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، خواجہ محمود معینہ دوز، شیخ بدر الدین غزنوی اور شیخ تاج الدین منور رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ اس حوض کے کنارے اولیاء مسجد بھی ہے، جہاں آپ کچھ عرصہ چلہ کس بھی کرتے تھے۔ مسالک السالکین میں ہے کہ ایک روز ایک ستر سوار نیلے رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے اس حوض پر آیا، غسل کر کے 2 رکعت ادا کیے۔ اس وقت اس مسجد میں جو سلطان شمش الدین کے لنگر خانہ کے قریب لب حوض واقع تھی، بزرگان موصوف الصدر موجود تھے۔ نماز کے بعد اس بزرگ نے
بآواز بلند دریافت کیا کہ اس مسجد میں کون کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ تاج الدین منور نے جواب دیا، چند فقر یاد الہی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سوار نے کہا کہ میرا سلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد عطا قاضی حمید الدین ناگوری کو پہنچا دو، اور ان سے کہہ دو کہ خادم خاص اب سعید دمسکی نے سلام عرض کیا ہے۔ جس وقت حضرت خواجہ قطب صاحب نے ابو سعید دمسکی کا نام سنا، درویشوں کے ہمراہ ملاقات کے لیے دوڑے، اس جگہ پہنچے مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔